بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم نوجوان اور مسئلہ فلسطین۔ کسی قوم کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ قومی سلامتی و ترقی نوجوانوں کے تعاون کے بغیر تقریباً ناممکن ہے۔ قوموں کے عروج و زوال، ترقی و تنزلی اور استحکام و انتشار میں نوجوانوں کا رویہ ازر منشمس کسی بھی علاقے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ نوجوان طبقہ ہی ہے جس نے معمار کے فرائض سر انجام دیے، اپنی قوم کی اٹھان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نوجوان اپنے اندر گرم خون رکھتا ہے، کسی نظریے پر ایک دفعہ دل ٹھک جائے تو اپنا سب کچھ اس پر لگا دینے، حتیٰ کہ جان تک نشاور کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ مصالحتیں، تعصبات اور مفادات اس کے جذبوں، امنگوں اور حوصلوں کی گرمائش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر اسے ابتدا ہی سے نیک صحبت، قرآن و صاحب قرآن سے تعلق، دین کی صحیح سمجھ اور فکر حق و باطل میں تمیز کرنے والا علم نافع، حق پر چلانے والے شفیق ہاتھ اور قلوب کو امت کے در سے بھر دینے والے صالح مربیین میسر آ جائیں، امت پریشان کو ایک مضبوط کندھا فراہم ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے کلام لا ریب میں نوجوانوں کے دور کو زیب و زینت سے تعبیر کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دیگر دوار زندگی کے بنسبت اس عمر میں انسان کا فطری اور طبی میلان زیب و زینت اور آرائش و زبائش کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس رجحان میں زیادتی حدود کو تجاوز کر جائے تو پھر انسان دینی، قومی اور اخلاقی تقاضوں سے غفلت برتتے ہوئے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں کہ مصداق اپنی مال و جان اور صلاحیتوں کا بہتر و بیشتر حصہ دنیاوی چمک دمک کے حصول اور تعیشات کی فراہمی میں ضائع کر دیتا ہے۔ اسے ہر دم اپنے ظاہری حلیے کی تو فکر دامن گیر رہتی ہے، مگر باطنی احوال کی صلاح اور روحانی عیوب کے تدارک کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ وہ مخلوق کے درمیان اپنی عزت و تکریم کا تو خواہش مند رہتا ہے، مگر خالق کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ظاہری چال ڈھال، طرز لباس اور نشست و برخاست کے طریقوں میں تو عرف، ٹرینڈ، فیشن کا خواب خیال رکھتا ہے، مگر اپنے اخلاق کی تصحیح، فکر کی تطہیر اور اعمال کی تعمیر کے طرف کوئی توجہ نہیں رکھتا۔ کسی قوم کے نوجوانوں کی اکثریت کا حال جب یہ ہو جائے کہ توجہات اور تقاضوں روح کی بجائے جسم پر اور حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا پر ہو جائے تو مسبب الاسباب کے سوا کوئی سبب اس قوم کو تنزلی سے نہیں بچا سکتا۔ جنگ احد کے بعد مسلمان اپنے شہداء کی تدفین میں مصروف ہیں۔ ایک نوجوان کا لاشا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا جاتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ جس میں اطہر پر فقط ایک چادر ہے، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ پاؤں ڈھانکے تو سر کھل جائے اور سر ڈھانپے تو پاؤں کھل جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روندی ہوئی آواز میں فرماتے ہیں، اس کا سر ڈھانپ دو جبکہ پاؤں پر گھاس پھوس ڈال دو۔ یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ راہ بہشت کا یہ مسافر کون ہے جس نے اپنی نوجوانی، اپنا گھر بار، اپنی آسانیاں، دنیاوی رونقیں، غرض اپنا سب کچھ راہ عشق میں لگا دیا؟ ارے یہ تو وہی ہے جس کے کپڑے شام اور یمن سے سل کر آتے تھے، یہ تو وہی ہے جو ایک دوڑا دوسری بار نہیں پہنتا تھا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ خوشبو ایسی لگاتا تھا جس گلی سے گزر جاتا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کون گزر رہا ہے۔ لا زوال حسن کا مالک، دل نشیں آواز کا حامل، مضبوط اعصاب رکھنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی مشابہ باوقار چہرہ، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو قبل از قبول اسلام دنیا پرست نوجوانوں کے آئیڈیل تھے، مگر بعد از قبول اسلام خدا پرست نوجوانوں کے لیے روشن نمونہ ٹھہرے۔ ان کی دعوت قرآن مجید نے یثرب کو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کا شرف بخشا۔ یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان بھی ہیں جو فقہائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نوجوانوں کا حق ادا کیا اور اسلام کی بھرپور خدمت کی۔ تاریخ اسلام کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ بات بخوبی جانتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداً ایمان لانے والوں میں دو طبقے بہت نمایاں تھے، غلام اور نوجوان۔ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت بانج نہیں ہوگی، بلکہ مسلم فاتحین کی فہرست پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے صلاح الدین ایوبی تک اور طارق بن زیاد رحمۃ اللہ سے لے کے سلطان محمد فاتح تک نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی۔ ان کے ناموں سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری رہتا تھا۔ بلند مقاصد، پختہ عزائم، عبقری ذہانت، عقابی نگاہ، پاکیزہ اخلاق، خوف خدا، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور فکر آخرت رکھنے والے یہ نوجوان اقبال کے شہین کی تمام صفات سے متصف اور ان اشعار کا مصداق تھے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، ان کے دن گھوڑوں کی پیٹھوں پہ دشمنان اسلام کے تعاقب میں گزرتے اور راتیں اپنے پروردگار کے حضور گریہ زاری میں صرف ہوتی، ہاتھ حالات کے نبض پر ہوتے اور پاؤں ادائے خالق و مخلوق کی گردنوں پر۔ مفتوحین ان کے آنے پر دروازے کھول کر استقبال کرتے اور جانے پر دھاڑیں مار مار کر رویا کرتے تھے۔ ان کے نفوس ہر قسم کے علاشوں سے پاک صاف اور نور ایمان سے منور تھے۔ ارواح ان کے اجسام پر غالب ہوتی۔ شاید انہی کے لیے جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ آج کہاں ڈھونڈے ایسے بت شکنوں کو، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ آج مسلمانوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، مگر ابلیس کے مجلس شورا میں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ جوان مرد بہت کم ہیں، وہ اعلیٰ مقاصد بلند حوصلے اور پختہ سیرت جن کے حامل ہمارے اسلاف تھے، آج ہم میں مفقود ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ آج سسکتی امت مسلمہ کا کوئی پرسان حال اور پستی میں گرتے مسلمانوں کو کوئی مضبوط سہارا میسر نہیں۔ بقول اقبال، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں کرنا، ان کی بہادری کے گن گانا اور ان کے مثل بہادروں کی پیدائش کی دعا کرنا بہت آسان ہے، مگر خود ان عظیم ہستیوں کے اوصاف اپنانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ در حقیقت یہی وقت ہے کہ اصل ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آپ بہتر نوجوانوں کا پسندیدہ مشکلہ آوارہ گردی کرنا رہ گیا ہے۔ دنیاوی اساشات کے حصول میں نیور سیٹل فار لیس کے نعرے ہیں، مگر نیکی کے میدان میں کم سے کم پر مکتفی ہیں۔ وہ علم جو انسان کو ترفع بخشتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے، حق و باطل کی تمیز سکھاتا ہے، تزکیہ اور تصفیہ قلب و تجلیہ روح کا کام کرتا ہے، غرض انسان کی صحیح رخ پر تربیت کر کے ایک متوازن شخصیت تشکیل دیتا ہے، اب ہمارے تعلیمی اداروں سے اٹھ چکا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کا نوحہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ بقول اکبر اعلی آبادی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اس زمانے میں ایسی نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے جو نہ اپنے مذہب اسلام سے مخلص ہے اور نہ اپنے وطن پاکستان سے۔ اسلام کے نام سے اسے ایک طرح کی ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد کے بجائے وہ پاکستان سے زندہ باد کے قائل ہیں۔ ان کے معمولات، طرز تکلم، بد و باش، طرز فکر مغربی تہذیب سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ انہیں نہ تو امت مسلمہ کی حالت سے کوئی سروکار ہے، نہ مملکت خدا داد پاکستان کے مسائل سے کسی قسم کی دلچسپی ہے، بس وہ اپنی ذات میں مگن ہے۔ علامہ اقبال نے شاید اسی کیفیت کی غمازی کرتے ہوئے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس سال کو امت مسلمہ کے لیے عام الحزن کی مانند قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک قیامت ہے کہ جو فلسطینی بھائیوں بہنوں اور بچوں پر بیت رہی ہے۔ درندے ہمارے جسد ملی کے ایک حصے کو بمبوڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے مختلف طبقات بغیرتی بے حسی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے کف دست پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے تماش بین بنے ہوئے ہیں۔ عوام الناس کی اکثریت میں بھی اسرائیل نواز کمپنیوں کے بائیکاٹ کا جذبہ مانند پڑتا جا رہا ہے۔ اگر کسی کی ٹانگ میں جنگلی جانور نے اپنے دانت گاڑے ہوئے ہوں تو کیا متاثرہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا چہرہ درد و غم کا ترجمان، جبکہ اعضاء اس اذیت سے نجات پانے میں مصروف عمل ہوں گے۔ تو کیا کسی باغیرت نوجوان نے اس عید پر دلی مسرت محسوس کی ہوگی؟ ناممکن۔ اس کو تو یہ غم کھاتا رہا ہوگا کہ اہل غزہ پر کیا قیامت خیز اللمحات بیت رہے ہیں۔ جب وہ عید کے موقع پر پرتکلف کھانوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو فلسطینی بچے کس بھوک و افلاس سے گزر رہے تھے۔ ان کے لیے کیا عید کی خوشی اور کیسی عید کی رونقیں۔ دوسری جانب حماس کی مجاہدین ہیں جن کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ دور حاضر میں صلاح الدین ایوبی کے معانوی اولاد میراث ابن قاسم کی اصل وارث اور طارق ابن زیاد کی حقیقی جانشین گردانے جانے کے لائق ہیں۔ عموماً دنیا پرست جماعتوں کی قیادت اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسروں کو استعمال کرتی ہے،
جان و مال کی قربانیاں تو کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، مگر اوپر والے ٹھنڈ میں رہتے ہوئے بھی ساری ملائی خود سمیٹ لے جاتے ہیں۔ مگر حماس کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہے وہ اتنی ہی زیادہ قربانیاں دے رہا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بشمول اپنے 3 کڑیل جوان بیٹوں کے اپنے خاندان کے 10 افراد اس طوفان الاقصی آپریشن میں کھوئے، مگر خود عزم و ہمت کا پہاڑ ثابت ہوئے کہ اپنے بچوں کی شہادت کی اطلاع پا کر کلمہ حمد ادا کیا اور شہداء کا باپ ہونے پر اظہار فخر کیا۔ ان کی یہ 3 بیٹے مجاہدین حماس کے شانہ بشانہ اپنی جان ہتھیلی پر لیے میدان جہاد میں سرگرم عمل تھے۔ سلام ہو ایسے نوجوانوں پر، ہماری ہزاروں جوانیاں ان کے ایک ایک نوجوان پر قربان کہ جن کی جوانی دور حاضر میں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری آزادی تو تب ہوگی جب ہم مسجد اقصی میں آزادانہ نماز پڑھ سکیں۔ ہماری آزادی تو تب ہوگی جب ہم اسرائیل کے ناجائز و ناپاک وجود کو اس دھرتی سے پاک کر سکیں۔ ہماری آزادی تو تب ہوگی جب ہم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں۔ ہماری آزادی تب ہوگی جب ہم اسلامی ریاست کی ٹھنڈی چھاؤں میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی بہاریں دیکھتے ہوئے آزادی کی حقیقی مسرتیں سمیٹ سکیں۔ فی الحال آزادی اپنے ساتھ وقتی مسرت تو لاتی ہے، دائمی خوشی نہیں، عارضی فرد تو بخشتی ہے، پائیدار اطمینان نہیں۔ جب کام باقی ہو تو آرام کا جواز نہیں رہتا، جب مقصد نامکمل ہو تو خوشیاں بھی ادھوری رہتی ہیں۔ بقول جگر مراد آبادی جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے۔ کاش کہ ہمارے نوجوان اس دور کی نزاکتوں کا ادراک کر کے لہو لعب ترک کریں اور سنجیدہ پن کا مظاہرہ کریں، اپنے فکر کی تطہیر اور اعمال کی تعمیر پر توجہ دیں، قرآن، صاحب قرآن اور اہل قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ پھر کوئی عجب نہیں کہ اس امت کو وہ مضبوط سہارا فراہم ہو کہ جو اس کو پسیوں سے نکال کر اوج سریہ تک پہنچائیں۔ جیسا کہ امت مسلمہ کے عروج اول میں نوجوانوں نے قیادت کی، اسی طرح عروج ثانی میں بھی نوجوان ہر اول دستے کا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ علامہ اقبال نے ایسے ہی حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پلٹنا اللہ کو محبوب ہے، مگر نوجوانی میں توبہ کا تو معاملہ ہی جدا ہے۔ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم ہے، نوجوانی میں اللہ کی طرف پلٹنا حضرات انبیاء کا طریقہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق روز قیامت ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ ان میں سے 2 سوالات زندگی کے متعلق ہیں۔ ایک یہ کہ زندگی کہاں لگائی، تمہارا رخ حیات کیا تھا، تمہارے شب و روز کی جد و جہد کے پیچھے کیا افکار و عمل و مقاصد کار فرما تھے۔ دوسرا سوال دنیاوی زندگی کے سب سے اہم دورے نوجوانی سے متعلق ہے کہ جس میں انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وہ چاہے، اچھے سے اچھا بھی اور برے سے برا بھی۔ جب ذہن میں پنپنے والے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جسمانی قوتیں اس کے معاون ہوتی ہیں، وہ دور جوانی کہاں لگایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو ان سوالات کے جواب تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طلب میں امت کا درد عطا فرمائے اور حالات کی طریقوں سے مایوس ہونے کے بجائے امت کی رہبری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔